جی، تو یہ بات چل رہی تھی کہ انبیاء کرام بھی اس پل صراط کو پار کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا گو ہوں گے کہ اے اللہ محفوظ رکھ محفوظ رکھ. اور اس صراط سے پہلے اور اس صراط کے اوپر انتہا درجے تاریکی ہوگی، انتہا درجے تاریکی. آپ جانتے ہیں کہ جہنم جیسا کہ جہنم کی صفات میں آیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو اور ہم سب کے رشتہ داروں کو اور پورے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے نجات عطا فرمائے. جہنم کی صفات جو احادیث میں وارد ہیں ان میں آپ جانتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ وہ کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد اس وقت جو اس کی کیفیت ہے وہ یہ کہ وہ اوپر سے بالکل تاریک ہے، بالکل گھٹا ٹوپ تاریکی اس پر چھائی ہوئی ہے، اور اس تاریکی پر بال سے باریک، تلوار کی نوک سے باریک یہ پل صراط ہے. اور یہ پل صراط بھی ایسا نہیں کہ جو چھلانگ مار کر کے کوئی انسان پار کر لے، کافی لمبا پل ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس پر کیا عالم ہوگا. اللہ کی قسم انسان اگر تصور کر لے تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تو اس صراط کے اس پل کے آس پاس انتہا درجے گھٹا ٹوپ تاریکی ہوگی جو جہنم کے اوپر کا معاملہ ہے، اس لیے کہ جہنم کا اوپر بالکل تاریک ہوگا، اور یہ انتہا درجے تیز آگ جب ہو جائے گی تب وہ تاریک ہوگی، جیسا کہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ آگ کیسے رنگ بدلے گی، اور مزید تیز ہوگی تو کیا رنگ ہوگا، مزید تیز ہوگی تو کیا رنگ ہوگا. اور جب انتہا درجے شدید اس کے اندر تیزی آ جائے گی، بھڑک اٹھے گی، پورے طور پر اپنی جوانی پر آئے گی، تب وہ ایک انتہائی سیاہ اور تاریک ہو جائے گی. اور اس سیاہ تاریک جہنم کے اوپر یہ پل صراط اللہ رب العالمین نصب فرمائے گا. کسی انسان کے لیے اس پر راستہ واضح نہیں ہوگا سوائے مومنین کے. اور مومنین کا جو معاملہ ہے، اور مومنین جب کہا جاتا ہے تو مومنین کے اندر سارے لوگ آ جاتے ہیں، گنہگار مومنین بھی اور جو کامل ایمان والے مومنین ہیں وہ سب، یعنی جن کے اندر ایمان کی رمق بھی موجود ہے، وہ سب کے سب لوگ اس پل صراط سے کسی نہ کسی طور پر پار اتر جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے، جیسے جس کے جتنے زیادہ نیک اعمال اور اچھے نیک اعمال ہوں گے، اس کیفیت کے اعتبار سے ان کے اعمال اس پل صراط پر سرچ لائٹ کا کام کریں گے، اور جس کو جتنی تیز روشنی ملے گی وہ اتنی تیزی کے ساتھ اس پل صراط کو عبور کر لے گا. تو جو فاسق و فاجر مومن رہے گا، اللہ کا نافرمان، یعنی مومن تو ہے لیکن گناہوں میں لت پت ہے، وہ کبھی لڑکھڑائے گا، کبھی گرے گا، کبھی پھر اٹھے گا، اس طریقے سے. اور اس پر گزرنے والوں کی جو احادیث میں مثالیں آئی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے تیز آندھی، کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے تیز رفتار گھوڑا، کچھ لوگ ایسے گزریں گے، یعنی اس کی الگ الگ کیفیت ہے، اور وہ اپنے اپنے ایمان کی روشنی جیسی جیسی ان کی ہوگی اپنے اعمال کے اعتبار سے، اس اعتبار سے وہ اس پر سے پار گزریں گے. لیکن کافر اور منافق کا جو مسئلہ ہے تو وہ اس تاریکی میں اکٹھا ہو جائیں گے اور چلیں گے اور جہنم میں گرتے چلے جائیں گے، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ٹڈیاں یا پروانے یا پتنگے چراغ پر گرتے ہیں، اس طریقے سے وہ لوگ جہنم میں تابڑ توڑ یکے بعد دیگرے تو چل میں آیا کہتے ہوئے اس میں لگاتار گرتے چلے جائیں گے. اور یہیں پر یہ چیز آپ کو اگر ذکر کر دی جائے کہ منافقین مومنین سے کہیں گے کہ ذرا سا رک لو، تمہاری روشنی میں ہم بھی آگے بڑھ لیں، لیکن سورہ حدید میں جس کا تذکرہ آیا ہے، بہرحال اس کا موقع بھی نہیں ہے کہ اس پر تفصیل کے ساتھ بات کی جائے. بہرحال حدیث میں جو پل صراط کے بارے میں آیا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے کہ مطلب اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر سے صحیح سلامت گزار دے. بال سے زیادہ باریک
اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. اللہ اکبر. لیکن پل صراط یہ جن کی تفصیلات کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، عقیدہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہاں یہ بتلانا ضروری ہے کہ اس کا امت مسلمہ میں تمام لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہو ایسا نہیں ہے. اہل بدعت کے فرقے بعض ہیں جنہوں نے پل صراط کا انکار کیا ہے، اور وہ کون ہیں؟ معتزلہ اور معتزلہ کے چیلے چپاٹے، اہل فلسفہ اور اہل تعقل پسندی جن کے ہاں زیادہ ہے، وہ تمام لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ کوئی راستہ اس صفت پر ہو جس صفت پر پل صراط کا بیان کیا جاتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز آ گئی اور سنت میں یہ چیز ثابت ہو گئی تو اس پر ایمان لانا واجب ہے، ٹھیک اسی طریقے پر جس طریقے پر اس کا بیان آیا ہے. اور یہ چیز ہم مانتے ہیں کہ غیب کی دنیا اس ہمارے دیکھی جانے والی دنیا سے بہت الگ ہے، تو ان الگ چیزوں میں سے یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر اس کا انکار نہیں کرتے. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے میزان کا تذکرہ کیا ہے. میزان کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے، احادیث شریفہ کے اندر بھی آیا ہے، اور اس کی صفت کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اس لیے اس پر ایمان لانا واجب ہے. اور میزان یہ حقیقت ہے، مجاز نہیں. معتزلہ اور جو عقلانی فرقے ہیں یا فلسفی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ میزان سے مراد اللہ رب العالمین کی صفت عدل ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. اس کا مجازی معنی یا معنوی معنی مراد لینا یہ چیز درست نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ احادیث شریفہ میں میزان کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اس کے 2 پلڑے ہوں گے، اور باقاعدہ وہ ایک طرف جھکے گا ایک طرف اٹھے گا. اور یہ ساری تفصیلات یہ بتلاتی ہیں، یہ درشاتی ہیں کہ میزان یہ حقیقی ہوگا، یہ مجازی معنی میں نہیں ہے. تو معتزلہ جو ہے وہ میزان کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں. اور یہاں سے ایک تو غیبی چیز ہے، یہ سب اس حوالے سے عقیدے کے اندر ذکر کرنے کا مدخل اس کا نکلتا ہے. دوسرے اہل بدعت میں سے معتزلہ اور فلاسفہ نے انکار کیا، اس وجہ سے اس کو عقیدے میں ذکر کیا گیا ہے. اور تیسری بات کہ قرآن و سنت کے نصوص وارد ہیں ان کے تعلق سے، اس لیے ان پر ایمان لانا واجب ہے. اور یہاں سے ان کو عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور امام طحاوی نے بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عقیدے میں اس کو ذکر کیا ہے. تو معتزلہ اور جو ان کے ہمنوا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میزان سے مراد اللہ رب العالمین کا انصاف ہے، عدل ہے. اللہ رب العالمین یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ عدل کے ساتھ حساب و کتاب کرے گا، یہ مراد ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے واقع کے اعتبار سے. اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ میزان پر انسان کے اعمال تولے جائیں گے، گرچہ وہ ذرے کی مقدار میں کیوں نہ ہو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. سورہ انبیاء آیت نمبر 47. کہ ہم موازین قائم کریں گے انصاف کے قیامت کے دن، اور کوئی نفس ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہوگا تو ہم اسے لے کر آئیں گے، اور ہم حساب کتاب کے لیے کافی ہیں. ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. کہ جس کے ترازو بھاری پڑ گئے یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، اور جن کے ترازو ہلکے ہو گئے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا. اب یہاں پر آپ دیکھیے قرآن جو تفصیل بیان کر رہا ہے، پلڑوں کا بھاری ہو جانا
पलड़ों का हल्का हो जाना, इसको क्या कहेंगे कि ये अदल का के बारे में कहा जा रहा है, अदल का वजनी हो जाना और अदल का हल्का हो जाना। अदल कोई मादी चीज है कि जिसको कहा जाए कि वजनी हो गया और हल्का हो गया? तो ये सारी ताबीरात इस बात को दर्शाती हैं कि यहाँ पर मीज़ान और मवाज़ीन ये मादी मीज़ान मुराद है, न कि मानवी, जैसा कि उसको कहने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से वइन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, जो चीज़ उस पर डाली जाएगी अगर वो राई दाने बराबर भी है, और ये चीज़ क्या आदल कहेंगे इसको? जब ये चीज़, जब तराजू का जिक्र किया जा रहा है, तराजू के ऊपर डाली जाने वाली चीज़ों को बयान किया जा रहा है खोल खोल कर, फिर कैसे कहा जा सकता है कि ये इससे मुराद मजाजी माना है? जी, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वल वज़्नु यौमइदिनिल हक़्क़ फमन थक़ुलत मवाज़ीनु, कि वज़न यानी तौला जाना, उस दिन आमाल का तौला जाना ये बरहक है, और जिसके तराजू, जिसके पलड़े भारी पड़ गए तो उनके लिए आगे आयत के अंदर कहा गया। तो यहाँ पर भी देखिए इन तमाम चीज़ों पर जो जिक्र किया है, वज़न का यानी तौले जाने का जिक्र है और पलड़ों का जिक्र किया गया है। मीज़ान मुफरद है और मवाज़ीन उसकी जमा है। यहाँ पर मुहक्किकीन उलमा ने एक मसला जिक्र किया है कि क़यामत के दिन तराजू एक होगा या अनेक होगा, एक होगा या मुतअद्दिद होगा। कुरान ने कहीं मीज़ान कहा है और कहीं मवाज़ीन से ताबीर किया है। तो हक़ क्या है? मीज़ान, तराजू एक अदद होगा या एक से ज़ायद होंगे? इसके बारे में उलमाए किराम ने मुख्तलिफ बातें कही हैं। बाद लोगों ने कहा कि नहीं, मीज़ान तो एक ही होगा, लेकिन उस पर तौली जाने वाली चीज़ें, तौले जाने वाले आमाल अलग अलग नौइयत के चूँकि होंगे। ज़कात है, सदक़ात है, खैरात है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, नमाजें और दीगर इबादतें हैं, बिर्रुल वालिदैन हैं, फ़लाँ है, ढेका है। तो अलग अलग आमाल की नौइयत, आमाल की नौइयतों को देखते हुए जो अलग अलग चीज़ें उस पर तौली जाएंगी, उसके एतबार से जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया है और मवाज़ीन कह दिया गया है, वरना हकीकत में तराजू एक ही होगा। ये बहुत सारे उलमा ने कहा है, लेकिन क्या ये चीज़ दुरुस्त है? हक़ ये है जो दूसरे उलमा ने बाज़ जिक्र किया है कि सच्ची बात यह है कि तराजू कई एक होंगे, तराजू कई एक होंगे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जमा इस्तेमाल किया है। फरमाया व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जमा का सेगा इस्तेमाल करना ये हकीकी एतबार से तराजू के एक से ज़ायद होने पर दलील है। इसलिए कि तौली जाने वाली चीज़ों के बारे में नहीं कहा जाएगा कि वो वज़ा की गई, वज़ा की गई नहीं कहा जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि तौली जाने वाली चीज़ों की नौइयत को देखते हुए मवाज़ीन कहा गया, तो क्या अलग अलग आमाल के एतबार से, मौजून के एतबार से ये बात वज़ा की ताबीर इस्तेमाल की जा सकती है? नबाओ कहा जा सकता है? नहीं, ये चीज़ दुरुस्त नहीं साबित होती। और इससे पता चलता है चूँकि मौजून चीज़ों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें रखा जाएगा, वज़ा किया जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। तराजू जैसे वज़ा किया जाता है वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन वज़ा करेगा, वो तो हज़रत इंसान का रहेगा ही, वज़ा क्या किया जाएगा? तो मीज़ान का, मवाज़ीन का वज़ा किया जाना, मवाज़ीन का अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैदा किया जाना, ये इस बात की दलील है कि बात तौली जाने वाली चीज़ों की नहीं बल्कि बराह रास्त तराजू की हो रही है। तो मवाज़ीन के बारे में नबाओं की ताबीर जो इस्तेमाल की गई है, इससे ये समझ में आता है कि तराजू ही अलग अलग होंगे।
اچھا اسی طریقے سے اعمال جو تولے جائیں گے ان کو ان کی صفت قسط نہیں آ سکتی. موازین قسط ہو سکتے ہیں لیکن جو موزون ہے اس کے بارے میں یہ صفت نہیں استعمال کی جا سکتی کہ وہ قسط ہے. تو موازین کی صفت جو قسط استعمال کی گئی اس کے بارے میں جو وصف بیان کیا گیا وہ، اور نضع جو آیت میں کہا گیا، نضع کا استعمال اور قسط کا استعمال آگے اور پیچھے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں آیت کریمہ کے اندر، یہ دونوں اس بات کو بتلاتے ہیں کہ موازین یہاں پر اپنے حقیقی معنی میں ہے، اور اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ میزان کئی ایک ہوں گے، ترازو کئی ایک ہوں گے. قسط کا معنی ہوتا ہے عادل، یعنی انصاف والے ترازو ہوں گے جو وزن کرنے میں کسی پر ظلم نہیں کریں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. جی، اور احادیث شریفہ کے اندر مزید اس کا بیان آیا ہے کہ یہ ترازو اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے جس میں برائیاں رکھی جائیں گی اور ایک پلڑا جس میں نیکیاں رکھی جائیں گی. تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ فلاح یاب ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ اللہ رب العالمین کی وعید کا سامنا کرے گا. اب اللہ رب العالمین اپنی وعید کو ان کے بارے میں پورا کرتا ہے یا اس میں کچھ تخفیف کر دیتا ہے یا مکمل طور پر اس وعید کو معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. جی، یعنی برائی کا پلڑا بھاری ہو جانے کا بالکل سیدھا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ وہ جہنم کی نظر ہو جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کی مشیت، وعید یہی ہے اس کی، یعنی جو قرار واقعی سزا ایسے لوگوں کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو سزا رکھی ہے، جو وعید رکھی ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر واجب نہیں کہ وہ اپنی وعید کو پورا کرے. اگر اللہ رب العالمین چاہے تو جو سزا جو مقرر رکھی ہے اس میں سے کچھ تخفیف کے ساتھ سزا دے دے، یا پوری سزا دے دے، یا پوری سزا ہی معاف کر دے اور اپنی وعید کو نافذ ہی نہ کرے. یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں. ہم اور آپ اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے اپنی طرف سے. معتزلہ کے برخلاف جو لوگ اللہ کی وعید کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ اس کو پورا کرے، نعوذ باللہ، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی بندوں کی طرف سے. اچھا، بعض علماء اہل سنت نے، بعض علماء اہل حدیث نے، بعض علماء سلف نے عقیدے کی کتابوں میں یہاں جو میزان کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میزان کا دو ترازو اور ایک زبان ہوگی، اس کی ایک زبان بھی ہوگی. زبان کا مطلب وہ کانٹا جس کو آپ کہتے ہیں، جس کانٹے سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وزن برابر ہے یا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو طرف پلڑے ہوتے ہیں اور بیچ میں ایک کانٹا ہوتا ہے، اس کانٹے کے بالکل وسط میں بیچ میں ہونے سے سمجھا جاتا ہے کہ وزن برابر ہے. اگر دائیں بائیں ہے وہ تو وزن میں کمی بیشی ہے، اس کا اندازہ اسی سے لگایا جاتا ہے. تو اسی کو لسان عربی زبان میں کہا گیا ہے. تو یعنی میزان کے دو پلڑے ہوں گے اور اس کا کانٹا بھی ہوگا، یہ چیز بھی بعض علماء نے ذکر کی ہے. لیکن اس ترازو میں کانٹے ہوں گے اس کا تذکرہ صراحت کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی دلیل مروی نہیں ہے. لیکن وزن کا جو تذکرہ کیا گیا اور پلڑوں کے ہلکا اور بھاری ہونے کا جو تذکرہ کیا گیا، یہ سب چیزیں کانٹے ہی سے واضح ہوتی ہیں. اس اعتبار سے ظاہری لفظ کو لوگوں نے سامنے رکھتے ہوئے کانٹے کا بھی اس بات ترازو کے لیے کیا ہے. لیکن یہ کہ حقیقت میں یہ چیز شریعت کے اندر کانٹے کا تذکرہ، کانٹے کی صفت کہ اس ترازو میں کانٹے بھی ہوں گے، اس کا ذکر نہیں ملتا. ترازو میں تولی جائیں گی کیا چیز؟ اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں تولی جائیں گی. یہ بھی اہم چیزیں ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جاننا چاہیے. سب سے پہلی چیز، حضرت انسان خود تولے جائیں گے. ہر انسان اس پر کھڑا کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ مروی ہے، جب لوگوں نے
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی پنڈلیوں کے دبلی پتلی پنڈلیاں تھیں ان کی، تو ان کی دبلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے لوگوں نے ان کی ہنسی اڑائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتضحکون من دقت ساقی، کیا تم لوگ ان کی پنڈلیوں کے پتلی ہونے سے ہنستے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ترازو کے اندر قیامت کے دن یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. یہ دونوں پنڈلیاں قیامت کے دن ترازو پر، میزان پر جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. اس سے یہ مسند احمد کی روایت ہے اور ابن حبان کی روایت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میزان پر حضرت انسان کو بھی تولا جائے گا. تو سب سے پہلی چیز جو تولی جائے گی وہ حضرت انسان خود ہے. دوسرے نمبر پہ اعمال کو تولا جائے گا، یعنی نیک اعمال کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور برے اعمال کو دوسرے پلڑے میں. یہ دوسری چیز ہے جس کو تولا جائے گا. تیسری چیز کہ ہر بندے کی جو پوتھی ہے، ہر بندے کا جو پٹارا ہے، جو اس کے صحائف اعمال ہیں، ان کو تولا جائے گا. ان کے اعمال کے رجسٹر کو ترازو کے پلڑوں میں رکھا جائے گا. جتنے بھی اعمال بندے نے کیے ہیں وہ ان صحیفوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور ان صحیفوں کو بھی تولا جائے گا. اور یہ اللہ رب العالمین کا کمال عدل ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کی جانب سے کوئی عذر کا پہلو نہ رہ جائے، اس لیے بندوں پر اتمام حجت کے لیے ان تمام طریقوں سے ان کی ساری چیزوں کو ناپ جوکھ کر پھر اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین سنائے گا. اب آخری بات کہہ کر کے میں آج کا درس ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کو جنت و جہنم والے موضوع کو کل کے لیے ٹال دوں گا، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ درس آپ لوگوں کے لیے مفید ہوگا. اہم باتیں تھیں اس لیے اختصار مجھے مناسب نہیں لگا. ایک اہم چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن جو واقعات ہوں گے ان میں صحیح ترتیب کیا ہے. یہ بات جب میں نے کہی کہ امام طحاوی نے مرتب نہیں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے مرتب ذکر نہیں کیا ہے، پر اگر ترتیب قائم کرنے کی بات ہو تو اس میں صحیح ترتیب کیا ہو سکتی ہے. محققین علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو چیزیں ہوں گی کتاب و سنت کے اندر ان کا تذکرہ آیا ہے. لوگوں کا قبروں سے کھڑا ہونا، پھر حوض کا تذکرہ، میزان کا تذکرہ، صحیفوں کا تذکرہ، حساب کتاب کا تذکرہ، پیشی کا تذکرہ، اور اعمال ناموں کے پڑھنے کا تذکرہ، پھر صحیفوں کے اڑنے کا تذکرہ. جو انسان کے صحیفے ہیں وہ اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے، پہنچیں گے. پھر کتاب کا تذکرہ، پھر صراط کا تذکرہ، پھر تاریکی کا تذکرہ. یہ الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان کی ترتیب کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اس کی ترتیب کے بارے میں علماء کرام کے درمیان ایک رائے نہیں ہے، الگ الگ رائے علماء کرام نے ذکر کی ہے. لیکن محققین علماء عام طور پر جس طرف گئے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے اور محشر کی سرزمین کی طرف جائیں گے. پھر محشر میں، میدان محشر میں لمبی مدت تک ٹھہرے رہیں گے اور وہاں ان کی حالت بہت پتلی ہو جائے گی، نہایت خستہ حالت ہو جائے گی، پیاس کے مارے، اور انتہائی خوف اور دہشت ان کے اوپر طاری ہو جائے گی لمبی مدت تک کھڑے ہونے کی وجہ سے اور حساب کتاب کا یقین ہونے کی وجہ سے. تو جو آئندہ معاملات آنے والے ہیں ان کو سوچ سوچ کر کے لوگ ہلکان ہو رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کارروائیاں آگے ہونے والی ہیں ان کی دہشت سے وہ کانٹے ہو رہے ہوں گے. یہ پہلا مرحلہ ہے. جب اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ جب ان کا میدان محشر میں قیام لمبا کھنچ جائے گا تو اللہ رب العالمین
اپنے نبی کو بلند فرمائے گا، اپنے نبی کے لیے ان کے حوض کو بلند فرمائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض وہ میدان محشر میں ہوگا جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے شدید خوف اور دہشت کے عالم میں ہوں گے، اس دن میں جس ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کسی بدعت کا ایجاد نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں کیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر آئے گا، اس سے سیراب کیا جائے گا، اور یہ حوض سے سیراب کیا جانا یہ اس کے لیے پہلا پروانہ امان ہوگا۔ اگر وہ حوض سے پانی پلا دیا گیا تو یہ اس کے لیے سب سے پہلی ڈھارس کی چیز ہے جو اس کو میسر آئے گی، یہ گویا پروانہ امان اس کو میسر آ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض سے پانی پلانے کا سلسلہ شروع کر دیں گے، اس کے بعد پھر بقیہ انبیاء کرام کے لیے ان کے حوض عطا کیے جائیں گے، اور وہ سب کے سب انبیاء کرام اپنی اپنی امت کے نیکوکاروں کو اپنے اپنے حوض سے پانی پلائیں گے، اور اس کا تذکرہ حوض کے بیان میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ تیسرا مرحلہ ہوگا کہ جب میدان محشر میں لوگوں کا قیام کافی لمبا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد شفاعت عظمیٰ حاصل ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور وہ شفاعت کس چیز کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین سے سفارش فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، کہ اے بار الہ تو لوگوں کے حساب کتاب میں ذرا جلدی کر، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو شفاعت ہوگی اسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ شفاعت کی تفصیل جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس میں انشاءاللہ آگے جہاں امام طحاوی اس کو چھیڑیں گے وہاں پر ذکر کیا جائے گا، شفاعت کی اقسام کو بیان کیا جائے گا۔ کئی جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن یہ شفاعت عظمیٰ کہی جاتی ہے جو مخلوقات کے حساب کتاب کے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر نہیں کریں گے، بلکہ خلق الہی کی سفارش پر کریں گے۔ مخلوقات الہی سب سے پہلے آدم کے پاس پہنچے گی، ان سے مطالبہ کرے گی جیسا کہ لمبی روایت میں آیا ہے، پھر نوح کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم کے پاس جائیں گے الی آخری، پھر آخر میں پہنچیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان سے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی حالت کو پھر اس کے بعد بیان کریں گے کہ آپ ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے شدید حال میں ہیں ہم، اور کتنا خوف و دہشت سے ہمارا برا حال ہے، تو لوگوں کو اس سخت سچویشن سے نکالنے میں ہماری مدد کریں، اور اللہ رب العالمین سے جلدی حساب کتاب کرنے کا مطالبہ فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالبے کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے اللہ کے پاس جا کر سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول کہیں گے انا لہا انا لہا، میں یہ سفارش کروں گا، میں یہ سفارش کروں گا۔ پھر عرش کے پاس پہنچ کر کے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے ان خاص الفاظ کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین ان پر الہام کرے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے دیے جائیں گے، شفاعت فرمائیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ ہے حساب کتاب جلدی کروانے کے تعلق سے۔ یہ تیسرا نمبر ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا نمبر ہوگا عرض کا، پیشی کا۔ اعمال بندے اللہ پر پیش کیے جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے اعمال بندے پر پیش کیے جائیں گے۔ پھر اس عرض پیشی کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا، اور پھر حساب کتاب یہ دو مرحلے میں ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا۔ تو یہ پہلا مرحلے کا حساب ہوگا، اس کے بعد صحائف
उड़ा दिए जाएंगे। तो पहला हिसाब किताब ये पेशी के ज़िम्न में ही होगा, इसी के अंदर लोग तकरार करेंगे और माजरतें करेंगे और फिर उसके बाद सहीफ़े उड़ाए जाएंगे और अहले यमीन को जो नेक लोग हैं उनको दाएं हाथ में आमाल नामे मिलेंगे और जो बाएं जो बुरे लोग हैं जिनके आमाल नामे बाएं हाथ में उनको दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद जो अमाल नामे दिए जाएंगे उनको पढ़ने का मरहला है 7वां नंबर। 7वें नंबर पे किताब को पढ़ने का मामला है। और फिर उसके बाद अमाल नामे को पढ़ने के बाद फिर हिसाब किताब होगा, ताकि बंदों के पास अगर कोई उज़्र है तो उस उज़्र को ख़त्म कर दिया जाए और जो कुछ किताबों के अंदर लिखा है, उनके अमाल नामों के अंदर लिखा है, उसके बारे में हुज्जत तमाम कर ली जाए। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे वज़न और मीज़ान का मामला है। इंसान के आमाल तौले जाएंगे, इंसान खुद तौला जाएगा और उन रजिस्टरों को तौला जाएगा जिनमें आमाल लिखे गए हैं। और फिर उसके बाद 9वें नंबर पे मीज़ान लोगों को अलग अलग गिरोहों में तकसीम कर देगा। हर गिरोह अपने हमशक्ल गिरोह के साथ इकट्ठा हो जाएगा और झंडे अंबियाए किराम के पास होंगे। हर नबी का अपना अपना झंडा होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना झंडा होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपना झंडा होगा, मूसा अलैहिस्सलाम का अपना झंडा होगा और लोग अपने अपने नबियों की जिनकी जिनकी वो उम्मतें हैं उन अंबिया किराम के झंडे तले इकट्ठा होते चले जाएंगे। हर क्या नाम है तरह के लोग अपनी तरह के लोगों में जुड़ने लगेंगे। यानी जो नेकोकार हैं वो नेकोकारों के साथ, जो नेकियों के साथ जिनके कुछ बुरे अमाल हैं वो उन लोगों के साथ जिनकी नेकियों के साथ बुरे अमाल हैं। इस तरीके से लोग अपने अपने दर्जाबंदी के एतबार से अपने अपने कैटेगरी के लोगों के साथ इकट्ठा हो जाएंगे। और जो जालिम लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया और कुफ्फार, ये भी इकट्ठा किए जाएंगे गिरोह दर गिरोह, जो अपने अपने अमाल में मुशाबे हैं उस एतबार से। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम वमा कानू याबुदून। यहाँ अज़वाजहुम से मुराद यानी उनके हम पेशा, यानी उनके हम मिसल, यानी कैटेगरी, जो उनकी कैटेगरी के लोग हैं। तो जो लोग जिन लोगों ने जुल्म किया वो इकट्ठा होंगे अपने अपने, यानी जिनका जिस तरह का जुल्म रहेगा, जिस तरह की मासियत रहेगी, उस तरह की मासियतों के एतबार से अपने अपने हममिसलों के साथ वो इकट्ठा होंगे। यहाँ पर कुरान ने कहा यानी बेअज़वाजिहिम से मुराद, अज़वाजहुम से मुराद अशकालहुम व नुज़राअहुम है। तो मुशरिकीन के उलमा के साथ होंगे और जालिम लोग जालिमों के साथ होंगे। क़यामत के इनकार करने वाले क़यामत के इनकार करने वालों के साथ इकट्ठा हश्र उनका होगा और रिसालत का इनकार करने वालों का हश्र रिसालत के इनकार करने वालों के साथ। इस तरीके से हर सिर्फ अपने अपनी सिर्फ के साथ होगा। 10वें नंबर पे वो मरहला आएगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से पहले तारीकियां मुसल्लत कर देगा, अल्लाह की पनाह। और फिर लोग अपने आमाल की रोशनी के एतबार से उस तारीकी में चलेंगे। तो उम्मत मोहम्मदिया भी चलेगी और उम्मत मोहम्मदिया के अंदर जो मुनाफिकीन हैं वो भी इनके साथ चलेंगे। इसी का जिक्र मैंने इससे पहले किया था, इसलिए कि मुनाफिकीन ने अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया में शामिल कर रखा था। तो जाहिर सी बात है जो ज़ाहिरी तौर पर कलमा गो थे तो ज़ाहिरी तौर पर इनको उम्मत मोहम्मदिया के लोगों के साथ वहाँ भी रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पुल सिरात से पहले जो तारीकी है उस तारीकी में चूँकि इनके अमाल की कोई रोशनी रहेगी नहीं, इसलिए कि नीयतें ही खालिस नहीं थी, तो अमाल कबूल कहाँ से होंगे, और जब कबूल नहीं होंगे तो फिर उसके अंदर लाइट कहाँ से आएगी, रोशनी कहाँ से आएगी। तो जब चलेंगे तो ये चाहेंगे कि अपने से पहले जो लोग मोमिन लोग जा रहे हैं उनकी रोशनियों में वो लोग भी अपना चोरी चमारी करके और उनकी रोशनियों से फ़ायदा उठा कर के आगे निकल जाएं। लेकिन तब तक उनके और उनके दरमियान एक सूर कायम कर दिया जाएगा। फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाबुन
बातिनुहु फीहि अर्रहमतु व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहि अल-अज़ाब युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम क़ालू बला। ये पूरी तफसील कि वो लोग कहेंगे कि ऐ लोगों, हम तो तुम्हारे साथ थे दुनिया के अंदर, हमें छोड़े हुए कहाँ अकेले अकेले भागे जा रहे हो। तो वो कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा ऐसा किया। पूरी तफसील सूरह हदीद की आयत नंबर 13-14 के अंदर देखी जा सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन को नूर अता फरमाएगा और उस नूर से वो पुल सिरात के रास्ते को देख लेंगे। और मुनाफिकीन का जहाँ तक मसला है तो वो नूर अता नहीं किए जाएंगे, तो वो काफिरों के साथ हो जाएंगे और जहन्नम में धड़ाधड़ गिरते चले जाएंगे। और वो चलेंगे और इस हाल में कि उनके सामने जहन्नम होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह उस जहन्नम से। 11वें नंबर पे फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे पुल सिरात पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे अपने लिए और अपनी उम्मत के लिए कि अल्लाह बचा ले, ऐ अल्लाह सलामत रख हम लोगों को, सलामती अता फरमा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे पुल सिरात पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी गुजरेगी पुल सिरात पर, और हर शख्स अपने आमाल के बकदर जो नूर उसको अता किया जाएगा उसके एतबार से रफ्तार से गुजरेगा। जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्श दिया है वो सब के सब गुजर जाएंगे, और वो लोग जो मासियत जिनकी बड़ी थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्शा नहीं, वो जहन्नम में गिर जाएंगे, लेकिन जहन्नम के उस तबके में होंगे जो मुवहिदीन का तबका है और जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औसात को रखने का इरादा किया है अजाब देने के लिए। फिर जब सारे के सारे लोग जहन्नम में पहुंच जाएंगे, जब सारे के सारे लोग जहन्नम से निजात पा लेंगे, पुल सिरात से गुजर जाएंगे, तो फिर वो जन्नत के मैदानों में इकट्ठा होंगे, यानी जन्नत के सामने जो खुले मैदान हैं उनके अंदर इकट्ठा होंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए तैयार कर रखा है। और वहाँ पर भी उनको रोका जाएगा, वहाँ पर भी उनको रोका जाएगा ताकि अहले ईमान बाज से अपना बदला ले लें। जिनके जिनके दिलों में कोई भी किसी भी किस्म का कीना, कपट या हसद या बुग़्ज़ पाया जाता है तो वो सारा का सारा वहीं पर हिसाब किताब हो जाए, यहाँ तक कि जब वो जन्नत में दाखिल हों तो उनके दिल साफ, शफ़ाफ और पाक हों। तो सबसे पहले उसके बाद 12वें नंबर पे अब जन्नत में या जन्नत के मैदानों में ये सारा हिसाब किताब हो जाएगा, और उसके बाद फिर 12वें नंबर पे जन्नत में दाखिले का मरहला आएगा और जन्नत में सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुहाजिरीन में से जो फ़ुक़रा हैं वो दाखिल होंगे, फिर अंसार के जो मोहताज फ़ुक़रा लोग हैं वो दाखिल होंगे, फिर उम्मत के फ़ुक़रा दाखिल होंगे, और मालदारों को लेट किया जाएगा, मौखर किया जाएगा, इसलिए कि उनका हिसाब किताब होगा। जो दिगर लोगों से उनका हिसाब किताब बाकी है वो हिसाब किताब उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन लेगा, जिसकी वजह से उनका जो जन्नत में दाखिला है वो मुअख्खर होगा। तो ये है पूरी तफसील यौम आखिरत की, जन्नत और जहन्नम में पहुँचने तक। और ये चीज़ मैं आपको आपके सामने शेयर भी कर देता हूँ ताकि ये चीज़ महफूज हो जाए आप लोगों के सामने, इसलिए कि बहुत अहम चीज़ है। ये तफसीलात आप कम जगहों पर पाएंगे। ये देखिए शेख सालेह आल शेख की जो तहाविया की शरह है, इत्हाफ़ुस्साइल बिमा फ़ी तहाविया मिन मसाइल, उस किताब के सफ़ा नंबर 542 पर ये तफसीलात मौजूद हैं। तफसीलात देखिए कैसे कैसे हैं क़यामत के दिन की, यौम आखिरत की। आज यहाँ इस मौजू को हम मुकम्मल कर लेंगे, कल इंशाअल्लाह हम जन्नत और जहन्नम के बारे में जो फ़िक्रा है उस पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। इसको तफसील के साथ देख लिया जाए। ये है सारी तफसील।
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا محافظ ہو. اللہ رب العالمین جو پل صراط پر آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کو گزار دے اپنے نبی کی رفاقت میں. اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں ہم سب کو ٹھکانہ نصیب فرمائے, ہم کو بھی, ہمارے آبا و اجداد کو بھی, اور سارے جو لوگ ہمارے ساتھ درس میں شامل ہیں اور جو لوگ نہیں شامل ہیں سارے اہل ایمان کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس عطا فرمائے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی